ایک شکاری نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس پہ پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن، بکرے اور مرغ کھائے ہوں گے۔ ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی، جبکہ دوسری اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی، اور تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر بیٹھوں گی۔ اس شکاری کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے گی چڑیا۔ شکاری بولا، تم مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑوں گا۔ چڑیا نے کہا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرو۔ یہ سن کر شکاری نے چڑیا کو چھوڑ دیا۔ چڑیا دیوار پر جا کے بیٹھ گئی اور بولی، میری دوسری نصیحت ہے کہ جو چیز مل نہ سکے اس کا غم نہ کرو۔ اور پھر کہنے لگی، اے بھلے ماس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تم بہت بڑے رئیس بن جاتے۔ اس شکاری نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور کہا کہ میں نے چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر لی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری زندگی سنور جاتی۔ چڑیا نے اسے سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے انسان، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے، کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا۔ لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹان بھر کی وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا پتھر کیسے رکھ سکتی ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت کی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور مجھے چھوڑنے پر غم اور افسوس کرنے لگے۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کیا ہے جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ کہا اور چڑیا ہوا میں اڑ گئی۔ وہ شکاری وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں کو سوچنے لگا۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، بزرگوں کے تجربات اور انمول اثاثے ہوتے ہیں۔ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ہم اپنی زندگی میں بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔